اچھا سر یہ بتائیے گا جس طریقے سے ابھی ہم یو اے ای والا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور یو اے ای کا گٹھ جوڑ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، تو جس طریقے سے شیخ صاحب نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ جو پاکستانی مقیم ہیں جن کا فیوچر ہے، جو پتہ نہیں کب سے وہاں پہ آباد ہیں، تو ان کو ڈپورٹ کر کے بہانے سے واپس بھیجا جا رہا ہے، تو آپ ان کا فیوچر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ کیا خطرے میں ہے وہ؟ ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے خطرے کی بات ہے، کوئی جی ایسی بات نہیں ہوگی. جی اور یو اے گورنمنٹ اتنا سے ہے کیونکہ یہ وہاں پر بہت اچھے سیٹل ہیں، اور وہاں پھر اگر اتنے 16-17 لاکھ لوگوں کو واپس آتے ہیں جی تو اس سے وہاں کی اپنے مسائل وہ بڑے پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یو اے کے انٹرسٹ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. جی ان کو ناراضگی وی نو کہ واٹ آر دا ریزن کہ انہوں نے جس وجہ سے یہ تھوڑا بہت کیا ہے، کہ اس سے زیادہ وہ اور ابھی نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے. آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف یو اے کے ساتھ ان ٹچ ہوگی اور ان سے مذاکرات کر رہی ہوگی، اور ان کی میرے خیال میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ ان کو واپس بھیجا جائے. کیوں ان کو بھیجیں گے وہاں بہت بڑا خلا پیدا ہوگا. پہلے ان کی اکانومی ڈاؤن ہوئی ہے، اس سے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. جی جی اچھا بریگیڈ صاحب، اب جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی، اس میں ہم ایک عجیب سا موو کل سامنے آیا ہے. کل جو امریکہ کے اندر جو سینٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے بڑا واضح طور پہ دیکھا کہ جو امریکن جو وار پاور ریزولوشن لا ہے اس کے تحت جو بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ وار کو شروع کر سکتا ہے، لیکن 60 دنوں کے بعد ان کو کانگریس سے اس کی اپروول لینی پڑتی ہے. کل جب وہ سینٹ کے اندر یہ سارے معاملات پیش ہوئے تو ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ کانگریس اس حق میں نہیں تھی کہ اس وار کو ایکسٹینڈ کیا جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بات ادھر جو قرارداد جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ 28 فروری سے جو یہ جنگ شروع ہوئی اس کو ہم نے تقریباً 1 ماہ بعد ختم کر دیا تھا. تو لیکن ختم کرنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ 30 دن ابھی ہمارے باقی ہیں، لیکن کانگریس نے کہا کہ 48 گھنٹے پہلے 60 دن ختم ہو چکے ہیں. اس لیے اس جنگ کو بالکل واضح طور پہ انہوں نے یہ پیغام دیا. جو امریکن ڈیموکریٹس تھے وہ اس حق میں نہیں تھے، اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ریپبلکن وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ اب یہ وار مزید چلے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وار ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا کانگریس جو ہے اس کی اپروول دے دے گی جس طریقے سے ڈیموکریٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا کانگریس سے اس کی اپروول ہو سکے گی بریگیڈ صاحب؟ خاص طور پہ آپ یہ کہ جس طریقے سے ووٹ چلی ہے اس سے امریکن کانگریس، امریکن سینٹ، امریکن عوام، نیٹو، یورپین یونین، خلیجی ممالک سب اس وار کے خلاف ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ امریکن نے 50 دنوں میں کوئی اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے ہیں، جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ امریکن کانگریس اس کو الاؤ کرے گی. اور اسی لیے کل گرما گرم بحث بھی ہوئی ہے. سیکنڈ بات یہ کہ 40 دن کے بعد جو سیز فائر ہوئی تھی اس سیز فائر میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ ہر وقت ایکٹ آف وار کرتا جا رہا ہے. آپ کبھی انہوں نے یہ جو نیول بلاکٹ لگایا یہ بھی این ایکٹ آف وار ہے، یہ سیز فائر وائلیشن ہے. سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جب اناؤنس ہوئی کوئی اس کے بعد ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے، جی کوئی چال انگیزی نہیں ہو سکتی ہے. اگر چال انگیزی ہوگی تو سیز فائر ختم ہو گئی. جی بلکہ آئی وڈ سے اس وقت ایران اپنا حق رکھتا ہے ریٹیلیٹ کرنے کا. جی جب آپ ان کے نیول کو بلاک کیا ہوا، نیول بلاکٹ کیا ہوا ہے، جی جہاز آ نہیں سکتے، جہاز جا نہیں سکتے، ان کے عملے کو اپنے گمال بنایا ہوا ہے، جس ایران پر حمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جی جی امریکن پریزیڈنٹ کی ناٹ افورڈ وار اینی مور. جی اس لیے وہ صرف ادھر بختیاں مطلب یہ پوسٹرنگ کر رہے ہیں، مسل فلیکسنگ کر رہے ہیں، پیسے ٹیکسز کر رہے ہیں، تاکہ جب مذاکرات ہو اس میں اپنے زیادہ کنسیشن ادر لوگ نہ وہ پہلے وار جیت سکتے ہیں اور نہ دوبارہ وار جیت سکیں گے. اور اس میں ان کو اور صفت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے 460 کلو گرام جو جی یورینیم ہے جی جی وہ اپنے ملک لے جائیں، اور ایران اس کو ایگری کر لے تاکہ جی وہ جا کے اپنے فیدر ایک کیپ میں لگائیں کہ دیکھیں میں نے
ایران کا یورینیم امریکہ لے آئے ہوں، ہمیشہ کے لیے ایران کی نیوکلیر کیپبلٹی ختم کر دی ہے، کبھی بم نہیں بنا سکے گا، اور جو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، پاکستان آرمی کی طرف سے ایک بڑا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے فتح 2 میزائل سسٹم کا، جس کی رینج 400 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور اس کامیاب تجربے کے بعد ہم نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہے، انڈین میڈیا جس طریقے سے چیخ و پکار کر رہا ہے کہ یہ جو فتح 2 میزائل ہے، اس کی وجہ سے ان کی جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی S-400 کی، یہ جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی 400 کلومیٹر کی رینج ہے، اور جو اس کی ایک بڑی جو بہترین جو چیز ہے وہ منووریبل جو اس کی جو چیز ہے، یہ جس طریقے سے اپنے اٹیک کو ہٹ کرتا ہے اور وہ اپنا راستہ چینج کرتے ہوئے، تو جو انہوں نے S-400 اور دوسری انویسٹمنٹ اپنے ڈیفنس سسٹم پہ کی تھی، تو ہم یہ بڑا واضح طور پہ انڈین میڈیا میں ہم 2 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کا توڑ نکال لیا ہے۔ تو آپ یہ کیا کہتے ہیں، یہ فتح 2 جو میزائل کا تجربہ ہے، کیا یہ S-400 سسٹم کو بیٹ کر سکتا ہے؟ آرام سے، اس کی مینوربلٹی بہت اچھی ہے، جی یہ مینور کرتا ہے، ٹاس کرتا ہے، جی اور اپنے گیون ہدف کے اوپر جا کے بڑے ٹھیک سے نشانہ لگاتا ہے، جی جی اور گیٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور ویسے ہی دونوں بیٹھے ہیں مار کے ہاتھ میں اڑا کے رکھ دیں۔ جی جی سیکنڈ کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ انڈیا کا ایک انچ ایریا ہماری میزائل رینج کے اندر ہے۔ جی ہم جب چاہیں انڈیا کو بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں۔ جی اگر آپ کو یاد ہے، فیلڈ مارشل سے یاسر منیر نے اور DGI نے بڑی کلیئر بات کی کہ اگر انڈیا نے دوبارہ کبھی مس ایڈوینچر کیا جی تو ہم ایسٹ میں جو ان کی ریفائنریز ہیں اور فیکٹریز ہیں، ہم ان کا اتنا اکنامک اور ملٹری لاس کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ جی دیٹ مین کہ 50 سے 60% لاس کریں گے۔ جی جی ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جی اور اس کے ساتھ آپ دیکھو کل پرسوں پریزیڈنٹ ہمارے چائنا کا اب 2 جو ہے وہ بھی کمیشننگ اس کی ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایگزٹ آپریشن کیپبلٹی ہماری نیول فورس کی، جس کی وجہ سے ہماری نیول فورس میں اور زیادہ آپریشن کیپبلٹی آ گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وارننگ ہم انڈیا کو دے رہے ہیں، بی اے ویل پریپیئرڈ، کبھی بھی مس ایڈوینچر مت کرو، اگر مس ایڈوینچر کرو گے جی تو تمہیں اتنا نقصان پہنچائیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ پہلے تو ہم نے صرف 10% کیا تھا، اب تمہارا 50-60% نقصان کرتے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، یہ جو فتح 2 میزائل جو بنایا گیا ہے، کیا یہ ٹوٹلی پاکستان میڈ ہے یا اس میں کوئی کسی دوسرے ملک کی مدد لی گئی ہے؟ پلیز ریمبر، ہماری تمام میزائل ٹیکنالوجی انڈیجنس ہے۔ ہمارے سائنٹسٹ کو آپ کو مبارک دینی چاہیے جی جی کہ جو ہمارے چاہے وہ شاہین میزائل ہے، جی نصر میزائل ہے، جی جی اس کے بعد کے فتح میزائل ہیں، جی ابابیل میزائل ہے، جی جتنے میزائل ہیں ہمارے سائنٹسٹ اپنی خود بنا رہے ہیں، جی اور دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ جی انڈیا میں آپ نے دیکھا یہ میزائل جب ٹرائی کرتے ہیں تو وہ میزائل ان کے اوپر ہی گر جاتا ہے۔ جی ہماری دیکھیں لیٹسٹ ماڈرن طریقہ ہے، جی اور ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول دنیا IAEA اور اس کے بعد امریکن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی پاکستان کمانڈ کا سسٹم بہت بہتر ہے۔ اس لیے ہماری میزائل ٹیکنالوجی ٹوٹل انٹیلیجنس ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے سائنٹسٹ کی اپنی مہربانی اور جی اس کے بعد اس کی یہ اس کی اعلیٰ کارکردگی اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اور ہمیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی خوبصورت بات کی بریگیڈیئر صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے بھی حال ہی میں فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اس سے دشمن کو یہ سبق جاتا ہے کہ ہم جو ہے آپ سے لڑنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انڈیا کو پہلے سبق سکھایا، اب تو ماشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور کامیابیوں سے بھی نواز دی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔